السلام علیکم۔ ایک بہت اچھی اللہ نے ورسز میں لکھا ہے کہ تم پہ وہی لوگ مسلط کیے جاتے ہیں جو تم جیسے ہوتے ہیں۔ تمہارے حکمران، آپ کے حکمران اس قوم کے ویسے ہی ہوتے ہیں، تم ہی میں سے ہوتے ہیں، یعنی جیسے تم ہوتے ہو۔ تو اگر آپ ان لوگوں کو برا کہتے ہیں تو دراصل یہ آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ آپ کے میس میجورٹی پاپولیشن کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ آپ میں سے ہی ہیں اور آپ ہی کی طرح ہیں۔ تو آپ میں سے کسی کو اٹھا کے بھی کر دیا جائے گا، وہ بھی یہی کریں گے، کوئی اور ان کے پاس وہ نہیں ہوگی۔ تو چہرے الگ ہوں گے، کام وہی ہوں گے۔ وہ ہم نے مسلسل متواتر دیکھ لیا۔ ہر چیز میں اداروں کے حساب سے دیکھیں، گھروں کے حساب سے دیکھیں تو جو ظالم ہے وہ مسلط ہے، جس کا پوا چلا اس نے سب کو پالیٹکس کر کے اور اس کی کمزوری چھپا کے۔ انسان کو زندگی میں وہی انسان اچھا آگے بڑھ سکتا ہے جو فیئر لیس ہو۔ ٹھیک ہے، کوئی آپ کی کوئی چیز اٹھا کے چوک پہ لٹکا دے گا، لٹکا دے۔ آپ نے غلط کیا ہے تو آپ اسے صحیح بھی کر لیں گے، اور ہاں میں نے غلط نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ جو لڑکیوں کو میں بچپن سے دیکھتی تھی، میں بہت اپنے اللہ کا شکر ہے، اپنے پڑھائی اور اپنے اس میں لگی رہی، اور میں نے جو لو میرج کی تھی اس سے میری شادی بھی ہوئی تھی، تو میں نے ایک ہی لو کیا تھا، اور اس سے مجھے بڑا برا ملا کہ آپ نے ارینج میرجز ہی کرنی چاہیے، کیونکہ لو میرج میں ہمارے جو مرد ہوتے ہیں نا، ان کی اوقات نہیں کہ وہ اتنا خوبصورت محبت جیسا جذبہ ان کو اللہ عطا کریں۔ یہ محروم ہیں اس سچے جذبوں سے جو اللہ عطا کرتے ہیں۔ تو جو محبت ہوتی ہے وہ نیک روحی کرتی ہے، اور یہ سچا پاکیزہ اور بہترین رشتہ اسی روح کو نصیب ہوتا ہے جو پاکیزہ مطہر ہوتی ہے، ورنہ لسٹ ہوتا ہے اور یہ بھرا پڑا ہے، اس کو محبت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ تو میں آج بھی یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتی ہوں کہ جو محبت جیسا رشتہ ہے وہ پاکیزہ روح کرتی ہے۔ باقی یہ جو اونی پونی چیپ قسم کی جو ایموشنز لے کے گھومتی ہیں نا، وہ اسی کیٹیگری کی ہوتی ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا اشرف المخلوقات، تو وہ رحم دلی، محبت، یہ جذبے جو ہوتے ہیں نا، وہ ان روحوں کے پاس ہوتے ہیں جن کو اللہ نے شرف دیا ہوتا ہے، جو اس اشرف المخلوقات کے لیول پر اللہ لے آتے ہیں انہیں۔ تو ہم میجورٹیز کے ساتھ تو رہ ہی نہیں سکتے، اور میجورٹی ہمیں اچھا تو کہے گی نہیں، کیونکہ ہم اس کے سٹینڈرڈز پہ نہیں ہیں۔ آپ کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ 2 ڈالے پیچھے آئیں، آپ کی ایک گاڑی ہے، یہ آپ کا سٹینڈرڈ ہے نا۔ یہ ڈریمز ہیں آپ کے، یہ خواب ہیں آپ کے۔ پھر ایسے لوگوں پہ آپ کیوں برا کہتے ہیں؟ کیونکہ اب آپ کو ہضم بھی نہیں ہوتا کہ میرے علاوہ یہ اور کسی کے پاس ہو، تو آپ لوگوں کو برا کہتے ہیں۔ تو آپ برائی بھی اپنے جلن حسد کی وجہ سے کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے اچھائی کا فارمیٹ ہی نہیں ہے۔ اور اسی لیے میں لڑکیوں کو یہی کہتی ہوں کہ بھائی اب آپ لو میرج نہ کریں، کیونکہ یہ مرد ایسے بنائے ہی نہیں گئے کہ یہ سچے جذبے محسوس کر سکیں۔ یہ تو مٹیریل پر ہیں، اپنے جسم کے ضروریات کے پیچھے پاگل ہوئے ہیں، اپنے نفس کے غلام ہیں۔ ان سے اچھائی کا امید رکھنا، اس سے بہتر ہے انسان جو ہے نا وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، لیکن ان سے یہ امیدیں نہ پالے۔ نہ ان کی مائیں سچی تھیں جو انہوں نے ان کو یہ سچے جذبے دیے، نہ ان کے باپ، اگر جو اچھی مائیں تھیں وہ جلدی مر آ گئیں، اور جو باپ تھے وہ بھی چلے گئے اللہ کے پاس، جو اچھے باپ تھے، کیونکہ ان کو اس شور بازار اور اس فریب نے ان کو جینے نہیں دیا۔ اور پھر جو لوگ اچھے رہ گئے تھے وہ اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں کہ بھائی میں ان کی طرح نہ ہوں، نہ اللہ مجھے ان میں شامل کرے۔ ان کو صبح شام یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ میں تو ان کی طرح نہیں ہوں، تو مجھے ان میں شامل بھی مت کریے گا کہ ان کے اوپر جو ان کی حرکتوں کی وجہ سے عذاب آئے تو میں بھی اس میں ملوث ہو جاؤں۔ تو اپنے آپ کو اپارٹ رکھتے ہیں۔ لیکن یہ میں بات یہی کہوں گی کہ جو سچی روحیں ہیں، سچے جذبے انہی کے پاس ہوتے ہیں، اور یہاں میں نے نہیں دیکھے۔ یہاں صرف اور صرف اپنی ضرورتوں کے محتاج لوگ ہیں، یہ کشکول لی اپنی ضرورتوں کے پیچھے، اور وہ بھی فری میں چاہتے ہیں، اس کو بھی ادا نہیں کر سکتے، پے بیک نہیں کر سکتے۔ بھکاری، آئی لو یو کا مطلب ہے کہ مجھے بھیک دے دو، نہ میں تمہارا نان نفقہ اٹھا سکتا ہوں، نہ میں تمہیں تمہارے وہ حقوق دے سکتا ہوں جو اللہ نے کیے، میں ٹکا نہیں دے سکتا، اور میں بھیک منگاؤں۔ تو یہ بھیک مانگنے کا ایک نیا اسکیم ہوتا ہے، آئی لو یو، آئی مس یو۔